قیامت قیامت کا نام سنتے ہی روح کہاں اٹھتی ہے۔ کیا قیامت پر زندہ لوگ سبھی مر جائیں گے؟ کیا قیامت والے دن مردہ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے؟ قیامت والے دن آخر ہوگا کیا؟ یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھنی ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو دوستو، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا اور دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کو اللہ پاک فنا کر دیں گے۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی آواز آہستہ آہستہ اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہ گیا۔ زمین و آسمان ٹوٹ جائے گے، پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سوائے اللہ کی ذات کی سب چیزیں فنا کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، ٹڈیوں کی طرح پریشان محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور پھر سور پھونکا جائے گا سو وہ سب یکایک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھایا۔ یہ وہی قیامت ہے دوستو جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے پاس سب حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر جلائے جائیں گے، جب قبر کے لوگ زندہ کیے جائیں گے، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ، جس کا ترجمہ، جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، پھر جہاں ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، سو جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا سو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوزخ والا ہے۔ اور پیارے دوستو، جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے نیک امتیوں کو اس کا پانی پلائیں گے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، جس کا ترجمہ، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی۔ حساب و کتاب جب ختم ہو جائے گا تو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی وہاں انہیں موت نہیں آئے گی۔ قیامت کے مناظر اور قیامت کے حالات کے متعلق قرآن پاک کی بہت آیات ہیں، جب آپ خود سمجھ کر پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ تو تھی قیامت کی ایک چھوٹی سی کہانی جانکاری جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔